ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کیا دین نے، مذہب نے، شریعت نے ہمیں کوئی رہنمائی دی ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کا کوئی سربراہ بنتا ہے تو کیا وہ اپنا ذاتی کاروبار کر سکتا ہے؟ کیا اس کے جو وسائل ہیں، اس کے ذرائع آمدن ہیں، ان میں اضافے کے لیے، اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو بلند کرنے کے لیے وہ کوئی معاشی جدوجہد کر سکتا ہے، یا اس پر کوئی پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب وہ اپنا کاروبار، اپنی آمدن نہیں حاصل کر سکتا؟ دیکھیے، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو آدمی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو سنبھالے گا، اور مسلمانوں کے کیا، کوئی غیر مسلموں کے ہاں بھی کوئی نظم اجتماعی کو سنبھالے گا، تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے آپ کاروبار کریں گے کیسے؟ کھیتی باڑی کیسے کریں گے؟ آپ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کیسے کریں گے؟ اس کے لیے لازماً آپ کو کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جو لوگ سیاست میں فعال ہوتے ہیں وہ یہ معاملات اپنے بچوں کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنے اہل خاندان کے سپرد کر دیتے ہیں، تاکہ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ وہ خدمت انجام دے سکیں۔ یہی صورتحال آپ دیکھیے کہ جو لوگ علم کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں، سائنسی تحقیقات کے لیے خاص کر لیتے ہیں، ان کو بھی یہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کسی طریقے سے۔ اس کا تعلق اصل میں حالات سے ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ یہ معلوم ہو کہ آپ کے پاس ایک اختیار ہے، آپ اقتدار کے منصب پر فائز ہیں، اور آپ کی یہ حیثیت آپ کے کاروبار کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، یا اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ چیز موضوع تہمت بن جاتی ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ اس کا تعلق اصل میں اس طرح کی چیزوں سے ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ مذہب میں کوئی چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا صدیق پہلے دن ہی کاروبار چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کیا، لیکن لوگوں نے بتایا کہ یہ آپ نے ذمہ داری سنبھال لی ہے، تو فرمائیے کہ اب آپ یہ کپڑا بیچیں گے، یا یہ دوسری جو چیزیں ہیں ان کی تجارت کریں گے، یا آپ مسلمانوں کا نظم اجتماعی چلائیں گے۔ تو پھر ان کے لیے ایک بیت المال سے روزینہ مقرر کیا گیا۔ یہ بالکل میرے نزدیک عقلی چیز ہے، اس میں کوئی اس طرح کا استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر ہم سے کوئی حکمران بنتا ہے اور جب اس کا ٹینیور ختم ہوتا ہے اور معلوم ہو کہ اس کی جو اثاثے ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، تو پھر یہ دینی اخلاقی لحاظ سے قابل گرفت چیز ہے؟ ظاہر ہے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ چیز موضوع تہمت ہو سکتی ہے، اور اگر اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس سے حساب مانگنا چاہیے۔ اور سوال یہ ہے کہ یہ اثاثوں میں اضافہ ہو، یا کاروبار کوئی ہو رہا ہو، یا اس کے خاندان میں کاروبار ہو رہا ہو، تو اس کے لیے احتساب کے ادارے موجود ہونے چاہیے ہر قوم کے اندر۔ یہ دنیا میں اس وقت جو نظام ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہی کی گئی ہے کہ یہاں بادشاہ سلامت کی طرف سے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ایک نظم بنانا پڑتا ہے۔ تو وہ نظم یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے لیے بنایا جائے، یا اس کو ہنگامے کا موضوع بنا لیا جائے، یا اس چیز کی بنیاد پر تحریکیں اٹھائی جائیں۔ یہ چیزیں تو انتقام کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آپ اچھے ادارے بنائیں اور وہ ہمہ وقت یہ کام انجام دیں، ان کی تطہیر کریں، ان کو اعلیٰ معیار کے اداروں میں بدلیں، ان میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جن کی دیانت پر، امانت پر کوئی ہاتھ انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو جب اس طرح کے ادارے وجود میں آ جائیں گے تو وہ یہ سوالات بھی پوچھیں گے۔ باقی سیاستدانوں کا اصلی احتساب انتخابات کے میدان میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ ذرا جلد بازی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر جمہوریت اپنے طریقے پر چلتی رہے تو یہ احتساب جلد یا بدیر ہو جایا کرتا ہے۔